آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا گناہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا عمل کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ یعنی کوئی بھی مخلوق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا فرمائی ہے، وہ سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور معاذ اللہ انسان انہی مخلوقات میں سے اپنے پسندیدہ لوگوں کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے۔ شاہ مدار کے عرس کے موقع پہ تخت پر آ کر کے بیٹھ گئے ہیں گدی نشین سلسلہ مداریہ کے، اور یہاں پر دیکھیے چادر لے کر کے لوگ طواف کر رہے ہیں۔ دیکھیے عقیدت کے طور پہ تلوار اٹھا رہے ہیں بھائی۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ پیڑ ہے، اور یہ پیڑ کے نیچے یہاں پہ تلوار رکھی ہوئی ہے۔ پر دیکھ سکتے ہو چراغ جل رہا ہے۔ تھوڑا بتائیں یہاں کے لوگ یہاں کا کاجل لگاتے ہیں جس سے ان کو شفا ملتی ہے۔ طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اس جرم کو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو اس بات کی تو گارنٹی ہے کہ ہمارا حساب و کتاب مشرکین کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی اہل ایمان کے ساتھ نرمی والا معاملہ پیش آئے گا۔ مگر اگر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی شریک بنایا تو ہمارا معاملہ بہت خطرے میں ہے۔ اس لیے خالق اور مخلوق کا فرق ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں شرک کیسے اور کب شروع ہوا تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ شرک کیسے اس امت میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اس لیے یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ اور دوستو پلیز ایک لائک کر دیجئے، یہ بالکل فری ہوتا ہے، پلیز لائک کر دیجئے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، شرک کی ابتدا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے کی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے ہی انسانی تاریخ میں سب سے پہلے شرک جیسے گناہ کو انسانوں میں عام کیا، کیونکہ اس قوم میں بھی حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نیک اور پاکیزہ لوگ گزرے تھے جو اولیاء اللہ سمجھے جاتے تھے۔ ان کا نام قرآن کریم کی سورہ نوح میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا نام ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر تھے۔ یہ اپنے وقتوں کے نہایت عبادت گزار اور متقی لوگ انہیں اللہ کے محبوب اور نیک لوگ سمجھتے ہوئے ان سے بہت عقیدت اور احترام کرتے تھے، اور ان لوگوں کے لیے نیک جذبات رکھتے تھے۔ پھر جب یہ لوگ اس زمین پر اپنی عمریں گزار کر اس دنیا سے وفات پا گئے تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں تمہارے نیک بندوں کی تصاویر یا مورتی بنا کر دیتا ہوں، تاکہ تم اپنے اچھے لوگوں کو یاد کر سکو اور اپنی عقیدت اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کر سکو، اور خود کو ان کے کردار اور ان لوگوں کی طرح عمل کرنے والا بنا سکو۔ شیطان اپنی مکاری میں کامیاب ہوا، اور وہ لوگ ان بزرگوں سے اس قدر عقیدت رکھتے تھے کہ انہیں شیطان کی یہ بات بہت بھلی لگی، کیونکہ اس بات میں برائی کا کوئی عنصر شامل نہ تھا۔ اس طرح ان لوگوں نے شیطان کی ترغیب پر اپنے بزرگوں کی تصاویر اور مورتیاں بنا کر چوک چوراہوں پر لگانا شروع کر دیں۔ مگر وقت گزرنے لگا، اور چند سو سال بعد لوگوں میں ان مورتیوں کے لیے عقیدت کے ساتھ ساتھ شرک کا عنصر بھی شامل ہونے لگا، اور مزید کچھ سالوں کے بعد وہ عقیدت خالص عبادت میں تبدیل ہو گئی، اور وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ان بزرگوں کی مورتیوں سے بھی اپنی دعائیں اور منتیں اور مرادیں مانگا کرتے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ دوستو، شرک اس قوم میں اس حد تک پھیل چکا تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تو وہ اپنے لوگوں سے کہتے کہ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے بزرگوں کو جنہیں انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اور دوستو، پھر اس قوم پر کس قدر ہیبت ناک عذاب آیا، اس کے بارے میں تقریباً دنیا کے ہر مذاہب میں ذکر ملتا ہے۔ دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان بہت چالاک اور مکار ہے،
وہ کسی بھی قوم کو ڈائریکٹ شرک کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ یہ انہیں ایسے عمل پر لگا دیتا ہے جو شروع میں تو عقیدت اور احترام نظر آتا ہے، اور پھر یہ عقیدت اور احترام نسل در نسل خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بات پھر شرک تک جا پہنچتی ہے، کیونکہ شیطان کو یہ علم ہے کہ آخرت میں کس عمل کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے، اور وہ ہے شرک، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ دوستو، اسی عقیدت اور بزرگان دین کا احترام کے مناظر ہمارے اس خطے یعنی پاکستان اور ہندوستان میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، کہ جہاں لوگ عقیدت کے نام پر بزرگان دین کے مزارات پر ایسے عمل میں مبتلا ہو چکے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ کہیں لوگ مزارات کا طواف کرتے نظر آتے ہیں تو کہیں ان مزارات پر سجدے کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مورتی بنا کر انہیں ہندوؤں کی طرح دودھ سے غسل دیتا نظر آ رہا ہے، معاذ اللہ۔ دوستو، ان دونوں ویڈیو کو دیکھیے اور بتائیے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ دوستو، یہ کھلا ننگا شرک ہے۔ دوستو، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ تعلیمات نہیں، اور نہ ہی انہوں نے ہمیں ایسا کرنے کو بتایا ہے۔ ان کی زندگی اور ان کی تعلیمات میں تو صرف اور صرف توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور سنتوں پر عمل کرنا سکھایا ہے۔ یہ ہم اپنے بزرگوں کو کس مقام پر لے جا رہے ہیں؟ اگر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سب دیکھ لیں تو آپ تصور کریں کہ ان پر کیا بیتے گی، کہ کیا یہ میری تعلیمات ہیں؟ کیا لوگوں کو میں نے یہ سکھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر میری مورتیاں بناؤ اور عقیدت کے نام پر معاذ اللہ میری عبادت اور پوجا شروع کر دو؟ دوستو، یہ عقیدت نہیں، یہ شرک ہے، اور یہ انتہائی خطرناک حد تک شرک کی مشابہت ہے اور جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور لوگوں کی جہالت اور کم علمی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے لوگوں میں شرک کس حد تک پھیل رہا ہے۔ اور اگر ہم لوگوں نے آج اس سو کولڈ عقیدت کے نام پر ان رسومات کو نہ چھوڑا تو آنے والے 10-20 سالوں میں یہ بہت بری شرک کی شکل اختیار کر لے گا، کیونکہ دراصل یہ شیطان کا وہی فتنہ ہے کہ جس کے ذریعے اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا تھا، اور آج وہ ہمارے لوگوں میں بھی اسی طرح بزرگوں سے عقیدت کے نام پر انہیں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر شرک میں مبتلا کرتا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ عقیدت اور احترام اپنی جگہ، مگر اس عقیدت اور احترام کے چکر میں کہیں ہم لوگ شرک میں تو مبتلا نہیں ہو رہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔